السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یقیناً قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، اور انہوں نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ اس میں تصویر سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ہیں۔ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں سے منع کیا جو پردوں میں ہوتی ہیں، ان پردوں کو کاٹ کر ان کا تکیہ بنا دیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دروازے پر ایسا پردہ لگا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا اس کا رخ موڑ دو، اس کا رخ موڑ دو پردے کا۔ مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک پردہ تھا، اس پر ایک پرندے کی تصویر تھی۔ جب کوئی آنے والا آتا تھا تو وہ سامنے پڑتی تھی تصویر، تو آپ نے ان سے فرمایا اس کا رخ موڑ دو، میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو یہ تصویر سامنے ہوتی ہے، جس سے مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے، دنیا یاد آتی ہے۔ اس حدیث سے بے غبار یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تصویر حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حرام ہوتی تو آپ اس کو ختم کرنے کا حکم فرماتے، یہ فرماتے کہ ختم کر دو، اس پردے کو ہٹاؤ، اس کو ختم کرو، یہ نہ کہ رخ بدلنے کا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور بھی تو بہت سی تصویریں ہیں جو، اور آج کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور یہ چیزیں، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ جب اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا ہے کہ انسان اور جانوروں اور نباتات کی زندہ تصویریں حرکت کرنے والی مباح ہیں، اور انسان بھی عالم حیوان کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم حرم مکی اور مدنی سے نمازیوں اور حاجیوں کی تصویریں پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، یہ تو ان مجسموں سے زیادہ زود اثر ہیں جن کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ تو شیخ ابو علی الفارسی نے جواب دیا ہے، ان تصویر بنانے والوں سے مراد جن کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا وہ فرقہ مجسمہ ہے، یعنی یہ تصویر بنانے والے نہیں مراد ہیں، اس سے وہ فرقہ مجسمہ ہے جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اس کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بدترین عذاب کے مستحق قرار پائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سلسلے میں بہتان باندھا ہے، بلکہ یہ تو سب سے اہم عقیدہ ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے مفہوم یہ ہوگا کہ ان کو سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط بات گڑھی ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اس قدر سخت عذاب ہوگا کیونکہ ان کا جرم بہت سنگین ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ محض ایک تصویر بنانے یا تصویر کے ذریعے مجسمہ بنانے یا پردوں پر کڑھائی کے ذریعے تصویر بنانے سے شریعت کی نظر میں اتنے سخت عذاب کا مستحق قرار پائے گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر بدکاری سخت جرم ہے،
یہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا سنگین جرم ہے، اور اس کے علاوہ سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا یہ نہیں بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے عام تصویر مراد نہیں ہے، بلکہ وہی مراد ہے جو ابھی شیخ ابو علی الفارسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ان حدیثوں میں جن میں اتنی سخت ممانعت آئی ہے، کوئی چیز پوشیدہ ہے جو محذوف ہے، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد اتخذوا العجل میں الہًا محذوف ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو یہاں پر دوسرے مفعول کو حذف کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان حدیثوں کو اس پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کس کو اختلاف ہوگا؟ بدگری، بت سازی اور اس کے پیشے سے، جیسا کہ بہت سے عیسائی ممالک میں اللہ کے علاوہ بادشاہوں اور لیڈروں کے مجسموں کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، ان کو عام و خاص میدانوں و شاہراہوں پر نصب کر دیا جاتا ہے، اور ان پر پھول اور مالائیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اور جس طرح عیسائی گرجا گھروں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں اور ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اسی طرح بت پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، جو اجماعی طور پر حرام ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس حرمت کو مخصوص تصویر کی حرمت پر منطبق کیا جائے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ان تمام تصویروں کو مطلقاً حرام قرار دیا جائے جن سے بت پرستی یا عبادت اور تعظیم کا کوئی معنی و مفہوم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصویریں تو آج انسانی زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ریشم پہنتے اور مجسمے بناتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور غرور کی وجہ سے منع کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ رہا معاملہ اس حدیث کا جس میں وضاحت ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور مجسمہ ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، یہ 2107۔ تو امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جو اس کی اور اس کے گھر کی برکت کے لیے اور اس گھر سے شیطان کی تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں تک محافظ فرشتے اور کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہر بنی آدم کے ساتھ ہر حال میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعمال کو شمار کرنے اور ان کو نوٹ کرنے کی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں وہ کتا ہو جن کا پالنا درست نہیں ہے، یا وہ تصویریں ہوتی ہیں جن کا استعمال درست نہیں ہے۔ رہا شکاری کتا اور جانور اور چادر و بستر اور تکیہ وغیرہ میں تصویریں ہوں تو ان سے فرشتے کے داخلے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ خطابی کی طرح قاضی عیاض نے بھی اسی طرح کی وضاحت کی ہے، اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس کو ہر کتے اور ہر تصویر کے لیے عام کرنا عام مانا جائے، یہ کیونکہ حدیث مطلق ہے اس لیے اس کو اطلاق پر رکھنا زیادہ بہتر ہے، تو اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بلا کتے کا بچہ جو آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے تھا، جس میں عذر تھا کہ اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام امین گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے نہ داخل ہونے کی وجہ بتائی کہ یہ پلہ موجود تھا۔ چنانچہ کتے اور تصویر کی موجودگی میں چنانچہ عذر کتے اور تصویر کی موجودگی میں مانے نہ ہوتا، تو حضرت جبریل اپنی اتنی بڑی ذمہ داری وہی پہنچانے سے نہ روکتے۔
ویسے واللہ عالم بالصواب۔ تو دوسری بات یہ ہے، اب ہمیں تصویر کے سلسلے میں اتنی تفصیل جو ہے آ گئی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 2814 نقل کی ہے، نمبر کی حدیث نقل کی ہے، جس میں ہے کہ قرین وہ شیطان ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر ابھارتا ہے اور اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ کے ساتھ بھی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، مگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مجھ پر ایمان لایا ہے، وہ مجھے اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اب حدیث کا جو مفہوم ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو مکلف مخلوق بنایا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر خیر و شر دونوں ہی کی صلاحیت رکھی ہے، تبھی رکھی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے، اس لیے جبھی امتحان ہو رہا ہے۔ اور فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کو معصوم بنایا کہ وہ اچھا ہی کام کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو عقل عطا کی، جس سے خیر و شر میں تمیز کر سکے وہ، اور ہر انسان کے ساتھ دو ساتھی پیدا کیا، ایک ساتھی جنوں میں سے ہے جو ایسے برے کام اور معصیت پر ابھار رہا ہے جو اسے جو ہے انسان کو دوسرا ساتھی فرشتوں میں سے ہے جو اسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اگر انسان جن ساتھی کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو وہ عذاب اور دوزخ کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اگر فرشتہ ساتھی کی پیروی کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو اجر و ثواب اور جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث نمبر، یہ جو حدیث ہے وہ 3 نمبر کی حدیث، اس میں گزر چکی ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ جبکہ انسان 2 چوکھٹے میں زندگی گزارتا ہے، ایک بہت بڑا دائرہ ہے جو اس پر حاوی ہوتا ہے، اس میں اسے کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایک چھوٹا دائرہ ہے وہ اس پر قابض ہوتا ہے۔ اس دائرے میں اختیاری سارے کام آتے ہیں جس میں بندے کا محاسبہ ہوگا اور خیر اور جزا اور سزا بھی ہوگی۔ اگر اس میں غلطی کرتا ہے تو اس میں جزا اور سزا بھی ہوگی۔ جس ساتھی کا اس حدیث میں تذکرہ ہے، اس ساتھی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقدمت الیکم بالوعید۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا، حق تعالیٰ فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 27 اور 28 میں نفس امارہ بالسوء ہے۔ یہ تو یہی، یعنی یہ 27 اور 28 نمبر کی سورہ قاف کی آیت ہے، یہی نفس امارہ بالسوء ہے جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ جہاں تک نبی کے قرین کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین کی بات ہے، ساتھی کی بات ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہر انسان قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر ہوگا، اس کے ساتھ شہید
شہید ہوتا ہے جو انبیاء اور نیکوکار لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ چونکہ انبیاء کرام خطا اور گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، جیسا کہ مسلم کے علاوہ روایتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب ایک شخص ہے، ایک غلام ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ اگر اپنے غلام بندے اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگنے والا غلام، یعنی العبد العابق، وہ غلام جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر مسند، جس کو مسند صحیح مسلم کہا جاتا ہے، کہ سیدنا جریر بن عبد اللہ جلی سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث نمبر 68 نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جائے تو اس نے کفر کیا یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ خواہ کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جاتا ہے تو اس کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ جب غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں جو پیچیدہ بات ہے اور جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ چند باتیں۔ لفظ کفر، اس سلسلے میں وہی سب توجیحات کی جائیں گی جو ابھی میں نے سباب المسلم فسوق و قتال و کفر کے ضمن میں عرض کیا ہے، میں کر چکا ہوں، اس لیے اس کی طرف رجوع کر لیا جائے تاکہ طوالت سے بچا جا سکے۔ اور اگر چاہیں تو آپ کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر چونکہ وہ اللہ کے ذمے میں تھا اور اس کے اوپر اللہ کی نگرانی میں تھا اور اس کا اپنے مالک کا غلامی اور سرپرستی میں تھا، اور اس کو جائز سمجھ کر چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا عمل جائز ہے، حلال ہے، تو صحیح معنوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور اگر جائز اور یہ نہیں سمجھ کر جاتا بلکہ سستی ہے اس کی اور یہ کرتا ہے، تو کافروں کا سا تو عمل ہے یہ بہر صورت۔ یہ ایسا نحوست والا کام ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور نہیں تو کفر کو کفران نعمت کے معنی میں، ناشکری کے معنی میں بھی مانا جاتا ہے۔ میں نے تفصیلات بیان کی ہیں اس سے پہلے، اور جو 4-5 توجیہیں کی ہیں، اور میں نے کیا کی ہیں وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، وہ تشریح ہے ان کی، اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد بریت منہ الذمہ، اس غلام کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی بلا شبہ غلام جب تک اپنے مالک کے پاس تھا تو اس کی ضمانت و حفاظت کی ذمہ داری اس کے مالک پر تھی، اس کی اپنی ضمانت و حفاظت، ان کی ضمانت اور حفاظت کی طرح تھی، وہ مالک ذمہ دار تھا۔ جب ناحق ناراض ہو کر بھاگ گیا اور اپنے مالک کو چھوڑ دیا تو یہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، اپنے اس کو کرتوت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا وہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمانا کہ جب غلام ناحق اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، چنانچہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں نقل کیا ہے کہ ایک جواب تو ابو عمرو نے دیا ہے کہ عدم قبول سے عدم صحت لازم نہیں ہے۔ اس کو زیادہ آسان انداز سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قبول کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک قبول اصابت اور دوسرا معنی ہے قبول اجابت ہے۔ قبول اصابت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام پورے شرائط اور آداب کے ساتھ انجام دیا جائے
تو قبول اصابت ہے، اور دوسرا معنی قبول اجابت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور اس پر بندہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے۔ تو اس طرح یہاں پر قبول اجابت کی نفی ہے، اس کی نماز تو ہو جائے گی، وہ بے نمازی نہ کہلائے گا۔ جس طرح شرابی کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح کوئی شخص مغصوبہ زمین میں نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کا اجر و ثواب نہ ملے گا۔ دین اسلام کے اندر غلاموں کے احکام میں بنیادی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے اور ان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ ان کو غلام بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، نہیں دیتا ہے، ان سے یعنی بہت زیادہ اہتمام۔ لیکن جب اسلام آیا تو حالات یہ تھے کہ لوگ جنگوں میں قید ہو کر آتے تھے، ان کو امن کی حالت میں غلام نہیں بنایا جاتا تھا، اس لیے اسلام نے غلاموں کے لیے وہ احکام بیان فرمائے جن سے ان کی شرعی حالت متعین ہو جائے اور ان کو حقوق حاصل ہو جائیں اور ان کی آزادی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اسلام کا وہ عظیم قاعدہ جس سے ان غلاموں کو آزادی کی راہ ملی اور غلاموں کا دائرہ تنگ ہوگا تاکہ موجود غلاموں سے یا موجودہ غلامی سے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اگر ان کو اسلام ایک بارگی عادات کر دیتا یا اس پر روک لگا دیتا تو اس سماج میں پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس طرح اگر ایک بارگی عادات کر دیتا تب بھی بہت سے ان غلاموں کے مفاد کے خلاف بات ہوتی جو اپنے مالک کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے جو اس قاعدے کے خلاف بغاوت کرتا۔ ایسا ہوتا کہ وہ اس قاعدے کے خلاف بغاوت کرتا اور ناراض ہو کر اپنے مالک کے گھر سے ناحق چلا جاتا، تو اس کے بارے میں آپ نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ وعید فرمائی جیسا کہ تفصیل ابھی گزر چکی ہے، بتایا میں نے، اور بہت سی شاذ و نادر اور بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوا ہے کہ کوئی ناراض ناحق اپنے مالک کے گھر سے بھاگ گیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تاکید فرمائی، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو پیتے ہو، جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلاؤ اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے تمام وہ صورتیں و شکلیں بیان کی جائیں جو اسلام نے غلامی سے چھٹکارے کے لیے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر غلام غلامی سے نجات چاہتا ہے تو مکاتبت کو جائز قرار دیا ہے، اور بہت سے کفارات میں غلام کی آزادی کو کفارہ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر استطاعت رکھتا ہو تو مثال کے طور پر قتل خطا کے کفارے میں گردن آزاد کرنے کو ضروری قرار دیا اگر استطاعت رکھتا ہو، اور جھوٹی قسم کے کفارے میں گردن کی آزادی کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کر فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر کرتا ہے، فرماتا ہے جو کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ اور جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرے، زہار کا معاملہ ہے، کہے کہ میری بیوی میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، زہار کرے، تو اس پر بیوی سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے ایک غلام یا بادی آزاد کرنے کو ضروری قرار دیا، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا،
جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں کریں پھر اپنی ہی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اسلام نے مکاتبت اس غلام کے لیے مشروع قرار دیا، اور مکاتبت یہ ہے کہ آزادی کے لیے غلام کچھ مال پیش کر کے آزادی حاصل کر لے۔ ارشاد ربانی ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتموہم فیہم خیرا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، سورہ نور آیت 33۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم اس ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں سے کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی دو۔ یہیں پر یہ بات بس نہیں ہوتی ہے بلکہ اسلام نے زکوٰۃ کی مصارف میں غلاموں کی گردن کی آزادی کا حصہ رکھا ہے تاکہ مکاتب اس کے ذریعے آزادی حاصل کر سکے۔ اور اس سے بڑی بات سورہ بقرہ میں اور سورہ بلد میں ہے کہ گردن کی آزادی یا اس میں حصہ لینے کو نیک اعمال میں شمار کیا ہے، بلکہ وہ نیکی قرار دے دیا ہے۔ اس کو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے ساتھ بیان کیا ہے، اور زکوٰۃ و خیرات اور بڑے نیک کام میں شمار کیا ہے۔ موجودہ دور میں لوگوں نے شرعی احکام کی مخالفت کرتے ہوئے غلام اور بادی بنانا ایک نفع بخش تجارت بنا لیا تھا، اس لیے ان پر قدغن لگانے کے لیے غلامی کو روکنے کی قرارداد پاس ہوئی ہے۔ یہ سیاست شرعیہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ مسلم ملکوں میں، جو مسلم ملک ہیں اس میں کی بات ہے اور کی گئی ہے۔ اس وقت زیادہ غلام بنائے جا رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا ہے، جو خالص غیر اسلامی طریقہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اصولی بات فرمائی ہے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں جو ہے دوسری بات ہوگی کہ 1/4 دینار پر چور کا ہاتھ کاٹنا، کہ چور اگر چوری کر لے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔